بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین۔ سورہ حمد کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آج سورہ حمد کی آیت نمبر 7 کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ کل کی ہم نے آیت میں بیان کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ایسا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ، ایسے افراد کا راستہ انعمت علیہم جن کو نعمت دی گئی ہے، جن کو اے پروردگار تم نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پر تمہارا غضب ہے، جو خشم پروردگار مبتلا ہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ولا الضالین، نہ ہی ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہیں۔ یہاں پر خداوند متعال نے در واقعہ میں بتایا ہے کہ جن افراد کو نعمت دی گئی ہے ان کا راستہ اپناؤ، جو غضب الہی کا شکار ہیں ان سے دور رہو۔ اب یہ سوال ہے کہ جن افراد کو نعمت دی گئی ہے، نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وہ کون سے گروہ ہیں؟ قرآن میں 4 ایسے گروپ ہیں، 4 ایسے ٹولے ہیں، 4 ایسے گروہ ہیں جو خداوند متعال کی نعمت بالآخر ان کو شامل حال ہوتی ہے۔ ایک تو وہ افراد جو پیغمبر ہیں، دوسرے وہ افراد جو سچے ہیں، صدیق ہیں، افراد جو شہید ہیں، شہید بھی نعمت الہی کے مستحق ہیں، اور لائق افراد۔ دوسری جو بات اس آیہ کریمہ میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ افراد جن پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، جو خدا کے خشم کا شکار ہیں۔ قرآن کریم کے جو مفسرین ہیں انہوں نے مختلف اس کی تفاسیر کی ہیں، اور ان سب کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کوئی ایک خاص فرد مراد نہیں ہے۔ کچھ افراد نے کہا ہے کہ مراد یہاں پر وہ منافق ہیں، وہ ضدی افراد ہیں جو حق کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، انبیاء کو اذیت دیتے ہیں، اسی لیے وہ خداوند متعال کی لعنت کے مستحق قرار پائے، اور یہ غیر المغضوب علیہم سے مراد اور ولا الضالین سے وہی افراد ہیں۔ کچھ افراد نے کہا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ کچھ افراد نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر مراد وہ یہودی ہیں جو منحرف ہیں اور اسلام کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور کچھ افراد نے کہا کہ یہ نہیں، گمراہ کرنے والے نہیں، یہ جو عادی جو خود گمراہ ہو گئے ہیں یہ بھی مراد ہیں۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ تینوں معانی مراد ہو سکتے ہیں، تینوں معنائیں مراد ہو سکتی ہیں۔ وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسیحی بھی ہو سکتے ہیں، جو عام انسان جو گمراہ ہو گیا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور وہ افراد جو حق کے مقابلے میں آ گئے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کباط نہیں، ان تینوں اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ در واقع یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں ایک ایسا درس دے رہی کہ وہ افراد جو حق کے مقابلے میں ہیں، وہ افراد جو گمراہ ہیں، کبھی بھی ان کے راستے کو انتخاب نہ کرنا، دعا مانگنا خدا سے کہ اے پروردگار ان کے راستے سے بچانا، ان کی صحبت سے بچانا، کہ یہ افراد جو گمراہ ہو گئے، جو خدا کے غضب کا شکار ہیں۔ اس حساب سے خداوند متعال نے ان آیات میں ایک راستہ دیا ہے کہ کچھ راستے ایسے ہیں انعمت علیہم، جن راستوں پر، جن راہوں پر خدا کی نعمتیں ہیں، کچھ راستے ایسے جن پر نعمتیں نہیں بلکہ غضب ہے، اور کچھ راستے ایسے ہیں اگر آپ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان 3 راستوں میں سے آپ کو ایک راستہ اپنانا پڑے گا دنیا میں، زندگی میں، یا حق کا ساتھ دیں یا بالآخر باطل کا ساتھ دیں۔ بالآخر باطل کے ساتھ ہوں گے تو آپ مغضوب علیہ اور ظالم میں سے شمار ہے آپ کا۔ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ بالآخر ان 3 راستوں میں سے کوئی راستہ نہ اپنائیں۔ لہٰذا ہمیشہ انسان خدا سے دعا مانگے کہ راہ مستقیم کے ساتھ مربوط رہے، یہ پیوند انسان کا رابطہ راہ مستقیم کے ساتھ ہو۔ خدا سے دعا مانگے اے پروردگار میری صحبت، میرا راستہ وہ ایسے افراد کا ہو انعمت علیہم، جن پر تمہاری نعمتیں نازل ہوتی ہیں،
اور ایسے افراد جو گمراہ ہیں یا دوسروں کو گمراہ ہیں، کجراہ ہیں، ان سے مجھے نجات مل جائے۔ لہٰذا کبھی بھی وہ افراد جو خشم الہی کے گرفتار ہیں، گمراہ ہیں، باطل کے سامنے آ گئے ہیں، وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، وہابی ہوں، جو بھی افراد ہوں، خداوند متعال سے دعا ہے کہ ایسے افراد سے انسان بچے اور ان افراد کی صحبت اختیار کرے انعمت علیہم جن پر خدا کی نعمتیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔